اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں باسز کی، اور ہم نے پچھلی نشست میں بات کی کہ جب کوئی نیا باس آ جائے تو ڈس ریگارڈنگ کہ وہ جیسے بھی ہیں کیا جنرلی کیا کرنا چاہیے، تو کچھ سجیشنز کی ہم نے بات کی۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایسے باسز کی جن کو عرف عام میں خراب باسز کہا جاتا ہے، ٹاکسک باسز کہا جاتا ہے جن کو۔ اچھے باسز کی تو بات کرنے کا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو باہر آئیں گے تو کچھ اچھا ہی کریں گے، سب کے ساتھ، سچویشن کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی، اور آپ کو شاید بڑی دقت نہیں ہوگی، اور ان کے ساتھ آپ کو تو سوائے اس کے کہ آپ یو گیٹ انسپائرڈ اینڈ یو جسٹ ورک ود دیم ایکچولی ولنگلی، تو باقی تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ایشوز وہاں پہ ہیں جہاں پہ یا تو کوئی اس قسم کے باس آ گئے، جیسے میں نے کہا، جو ٹاکسک شخصیت ہیں یا انکمپیٹنٹ ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں جو ٹاکسک باسز ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کر لی جائے۔ We'll try to keep it free from toxicity as much as we can, but just to set the scene, toxic bosses کون ہوتے ہیں؟ ٹاکسک bosses وہ ہوتے ہیں جو جنرلی لوگوں کی پرسنالٹیز پہ اٹیک کرتے ہیں، ان کی سیلف رسپیکٹ کو اٹیک کرتے ہیں، ان کی کمپیٹنس کو کویسچن کرتے ہیں، ان کی جتنی بھی وزڈم، لرننگ جو کچھ بھی ہے اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سارا وقت ان کو کچھ نہ کچھ ایسا کہتے رہتے ہیں جس سے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ آپ یو آر گڈ فار نتھنگ، آپ انتہائی بیکار ہیں، جو وہ کام کر کے لے آئیں وہ خراب ہے، اس میں وہ بغیر پڑھے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اور ان کو کہیں گے دوبارہ کر کے لائیے اس کو، آپ کو تو بنانا بھی نہیں آتا، آپ کو کسی نے سکھایا نہیں، آپ نے کہ 25 سال اپنی زندگی کا برباد کر دیا آپ نے، اور میرا بھی وقت ضائع کر دیا آپ نے۔ اور وہ اپنی کمپیٹنس تو بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن لوگوں کی کمپیٹنس کو مستقل چیلنج کیے رکھتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو 2-4 لوگوں کو نکال بھی دیتے ہیں تاکہ ان کا ٹیرر ذرا کچھ اور زیادہ اسٹیبلش ہو جائے۔ تو ایک خوف و ہراس کی فضا ہے جو وہ قائم رکھتے ہیں، پھر ان میں سے وہ 2-1 کے ساتھ کچھ اپنا تعلق قریبی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ باقی لوگوں کی جاسوسی کیا کریں گے، اور ان کو ہر صبح و شام آ کے خبریں دیا کریں گے، کس نے کیا کہا، کون کہاں گیا، کتنے بجے آیا، کتنے بجے چلا گیا، کون کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس کی کس سے دوستی ہے اور کیوں ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپس میں۔ تو وہ ایسے لوگ ولنگلی مل جاتے ہیں۔ دیکھیے نا، جن کو ہم عرف عام میں غدار کہتے ہیں، ٹریٹر کہتے ہیں، وہ تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ اپنے ہی لوگوں میں سے ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسے مل جاتے ہیں، ایسے انفارمرز مل جاتے ہیں جو کہ فوری طور پہ خبریں دینے پہ راضی ہو جاتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں ان کو کچھ رعایتیں مل جائیں گی۔ اینی وے، یہ ٹاکسک باسز۔ ٹاکسک باسز کے ساتھ کام کرنا نہایت مشکل ہے، لیٹ می ایڈمٹ دیٹ فرام دی آؤٹ سیٹ۔ یعنی میں ایسا کچھ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ تو بس ایسے ہی ہے، کوئی خاص پریشانی نہیں ہے اس بات کی، اور یہ بالکل آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتے رہتا ہے یہ تو کام، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ٹاکسک باسز کے ساتھ کام کرنا خاصا مشکل کام ہے، اور یہ ساری دنیا میں اسی طرح سے ہے، اور اسی لیے یہ بات بھی چلتی ہے کہ میجورٹی آف دی پیپل، 80% وہ کہتے ہیں لوگ جو شفٹ کرتے ہیں فرام ون آرگنائزیشن ٹو دی ادر، دے ڈونٹ چینج فار دا ریزن آف دی کارپوریٹ، دے چینج فار دا ریزن آف دی رپورٹنگ آفیسر، کہ اگر ان کے رپورٹنگ آفیسرز کے ساتھ ان کے کچھ ایشوز ہیں تو 80% لوگ بیسکلی اس لیے چینج کرتے ہیں۔ اور رپورٹنگ آفیسر کا معاملہ اس لیے بہت قریب ہے چونکہ سارا وقت ان سے واسطہ رہتا ہے۔ جو اس سے اوپر کے جو لیئرز ہیں، جو ٹیئرز ہیں، وہ ان سے آپ کا کبھی واسطہ پڑتا ہے، کبھی نہیں پڑتا، وہ اچھے برے جو بھی ہوں آپ ان کی زد سے ذرا محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا رپورٹنگ آفیسر ہے، جس سے ہر صبح و شام آپ کی ملاقات ہونی ہے، اینڈ اف یو آر سٹنگ ان این آفس اینڈ ڈوئنگ ورک ان آفس، تو سارا دن وہ بھی وہی موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، اور کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دس از اے ٹف سچویشن، آئی مین آل سیڈ اینڈ ڈن اٹ از ٹف، اٹس ناٹ ریئلی ویری ایزی ٹو ہینڈل، لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ باسز ہیں، جیسے میں نے کہا، جو ہارڈ ہیں، جو روڈ ہیں، جو ڈس رسپیکٹنگ ہیں، جو سارا وقت اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کی پوزیشن کو انڈرمائن کریں،
اور یہ ثابت کرتے رہیں کہ وہ سب نکمے ہیں اور نالائق ہیں، اور وہ واحد آدمی ہیں جو کچھ جانتے ہیں، اور وہ واحد آدمی ہیں جو کمپنی کے ساتھ لائل ہیں، اور باقی سب ڈس آنیسٹ ہیں، اور باقی سب کام چور ہیں، اور باقی کوئی کسی نہ یعنی کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے، وہ آنیسٹ بھی نہیں ہے، ان کی انٹیگریٹی بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کام چوری پہ بھی ان کا سارا فوکس ہے، اور وہ دے آر جسٹ ایبسلیوٹلی ٹریش. یہ ان کا مدعا ہے زندگی کا کہ ان کے علاوہ باقی سب ٹریش. تو اب ظاہر ہے جب ایک آدمی اس رویے کے ساتھ چل رہا ہو، اور یہ رویہ ڈیلیبریٹ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعی انتہائی سپیریئر ہیں اور وہ جینوائنلی یہ سمجھتے بھی ہیں، وہ سپیریئر نہیں بھی ہیں، یا جتنے بھی ہیں تو وہ واقعی اس بات پہ ایمان لے آئے ہیں کہ وہ واقعی سپیریئر ہیں. پرابلم یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ سپیریئر نہیں ہیں، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بہت سے ایگزسٹنگ لوگوں سے کمتر درجے پہ ہیں، لیکن سم ہاؤ فار سم ریزن جو بھی انہوں نے کیا وہ ان سے اوپر آ گئے ہیں. اب چونکہ وہ اوپر آ گئے ہیں، لہٰذا اب ان کا یہ فرض ہے کہ اپنے سے اوپر کے جتنے لوگ ہیں ان کو وہ جتنی جلدی ان کا قلع کما کر سکتے ہیں وہ کر دیں. ایکچولی بنیادی طور پہ اسٹریٹجی یہ ہے، اور یہ یعنی وہ یہ سارا خوف اور ٹیرر اور بدتمیزی اور یہ سب کچھ اسی خیال سے چل رہا ہے بیسکلی. اب کیا کریں ان کا؟ کچھ جیسے میں نے کہا نا، یہ سچویشن آسان نہیں ہے. بہرحال کچھ چیزیں آئی کین بیسڈ آن مائی لانگ ایکسپیرینس آپ سے شیئر ضرور کرنا چاہتا ہوں، جن پہ کچھ کام کیا جا سکتا ہے. یہ تو طے ہے کہ آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا بھی ذرا مشکل کام ہے، چونکہ آپ بھی ایک ایڈمنٹ شخصیت ہیں اپنی جگہ پہ، اور خاص طور پہ جب وہ کوئی چیلنج کرتا ہے تو اندر سے ایک ریزسٹنس بلڈ ہوتی ہے کہ اچھا پھر ایسی کی تیسی، پھر میں کیوں چینج کروں، پھر میں دیکھ لوں گا جو ہوگا، پھر دیکھی جائے گی. پھر جب آپ کیوں آ کے ایک دوسرے سے ہیڈ آن کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس قسم کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے نا. لیکن بہرحال آپ کو سروائیو بھی کرنا ہے، رائٹ. تو چونکہ آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے تو کوشش کیجئے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس حد تک چینج کر لیں کہ ان کو اکاموڈیٹ کر لیں. لیکن اکاموڈیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کیجئے کہ جو میں نے پچھلے نشست میں بھی اس بات پہ زور دیا تھا کہ وہ چیزیں جو آپ اچھی کر رہے ہیں اور پروون ہیں اور وہ واقعی اچھی ہیں، ان کو بند مت کیجئے، ان کو خاموشی سے کرتے رہیے. اگر آپ ان کو ایکسپریسلی نہیں کر سکتے، ایکسپلسٹلی نہیں کر سکتے، خاموشی سے کرتے رہیے ان کو. چونکہ کل کو جب آپ کو مسائل آئیں گے پرفارمنس کے، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو کم از کم یہ صاحب تو اس کو اون نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ کو کام ہی نہیں کرنا آتا. تو یہی کچھ ہی ہوگا جب نہیں ہوتا، جب آپ کو کام نہیں کرنا آتا. اس سے اگر آپ انہیں کہیں گے کہ جی میں تو پچھلے 5 سال سے پرفارم کر رہا تھا، تو کہیں گے پتہ نہیں کیا جھک مار رہے تھے آپ مجھے کیا پتہ کیا کرتے تھے. آپ کو 2 نمبری کرتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی آپ نے کچھ لگائی ہوگی جگاڑ اس طرح کی جس سے آپ کے صرف رزلٹس آ رہے ہوں گے، اس کے پیچھے کام نہیں ہوگا کچھ بھی. وہ تو یہ ساری گفتگو سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی بہتر چیزوں کو اب جاری رکھیے. دوسری بات یہ ہے جو میں نے پچھلی نشست میں کہی تھی، وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے میں نے بھی جب یہ کانسیپٹ پڑھا تو مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آیا مائنڈ فلنس کا کہ یہ کیا ہے، مائنڈ فلنس کیا بلا ہے. بائی اینڈ بائی کچھ اس پہ مزید پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور کچھ اور لوگ ہیں جو اس کے پریکٹیشنر ہیں باقاعدہ، اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. یہ جو میں نے جن صاحب کی اگزامپل دی تھی جو ویتنامیز مونک تھے، تھک نہت ہن، یہ تو بہرحال اپنی جگہ پہ تھے، لیکن یہ کہ ان کے کئی ڈسپلن ہیں دنیا میں جو ان کی موومنٹ کو مختلف جگہوں پہ چلا رہے ہیں. ویتنام میں انہوں نے ایک پلم ولیج کے نام سے کوئی بنایا ہوئے، یہ جگہ میں نے نہیں دیکھی، حالانکہ میں رہا ہوں ویتنام میں، لیکن اس وقت میرے یہ اس میں نہیں تھا، ورنہ میں ضرور دیکھ کے آتا وہ. اور لیکن ان کا فرانس میں بھی ان کے کچھ ہیں جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. مائنڈ فلنس میں نے کہا تھا 3 چیزیں ہیں: ہو وی آر، ویئر وی آر، واٹ وی فیل. سو ہو وی آر جب ہم یہ جان لیتے ہیں تو ہم اپنے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں بہت حد تک. انڈرسٹینڈنگ از دی فرسٹ اسٹیپ. ہو وی آر، یہ بات سمجھ آ جائے، اور ہماری جب ہم صرف یہ کہتے ہیں نا ہم کون ہیں، تو پھر اس کون کی کئی جہتیں، ٹھیک ہے. ہم کون ہیں، ایسے کیوں ہیں، ہمارے رویے کیوں ہیں اس طرح کے، کہ اس کی بجائے کچھ اور رویے کیوں نہیں ہیں. جب یہ انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے
تو ہم اپنے آپ کے اوپر ہمارا سیلف کنٹرول بہت اچھا ہو جاتا ہے کمپیریٹیولی. دیکھیے ایبسولوٹ ٹرمز میں کچھ نہیں ہوتا، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی چیزیں، خاص طور پہ مائنڈ کی چیزیں تو بلیک اینڈ وائٹ بالکل نہیں ہوتی، رائٹ. وہ کہیں پہ گرے ایریا میں پھر رہی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں پہ. تو لہٰذا بہتر ہو جائے گا. ویئر وی آر سچویشن، اور اس سچویشن میں ہماری ریلیونس اور ہماری ذمہ داری اور ہمارے لیے کیا حکم ہے اس سچویشن میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا بہتر راستہ ہے، یہ ویئر وی آر ہے. یہ صرف ویئر وی آر یہ ڈٹرمن کرنا نہیں ہے جی پی ایس سے کہ جی میں اس پہ کھڑا ہوں، یہ یہاں کی یہ وہ ہیں جن کو کیا کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی کوڈنگ ہے، یہاں سے اس سے آپ مجھے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ میں اس پرٹیکولر اسپاٹ پہ کھڑا ہوں. ایسا نہیں ہے. ویئر وی آر کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے سراؤنڈنگز، اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریلیونس یہاں پہ کیا بنتی ہے، ہمارے لیے اگلے سٹیپ کیا پاسبلی ہونے چاہیے، کون سی چیزیں سیف ہیں ہمارے لیے، کون سی سیف نہیں ہیں. پھر ہم پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، بہتر راستہ نکال سکتے ہیں. سو دوسرا سٹیپ یہ ہے. واٹ وی فیل، وہ تیسرا پارٹ ہے مائنڈ فلنس کا. واٹ وی فیل تو یہ تو بہت ہی بڑا ایریا ہے. یعنی ہماری ایموشنز بے شمار ہیں، ہماری سوچیں بے شمار ہیں، ہم بہت ساری چیزیں آبزرو کرتے ہیں، بہت سی چیزیں کے بارے میں سینسٹائزڈ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے بہت سی چیزیں ہمیں ٹریگر کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں واٹ وی فیل میں، وچ از اے لارج سبجیکٹ. بٹ واٹ ایور پارٹ وی کین انڈرسٹینڈ، اور خاص طور پہ وہ چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے زیادہ، ان کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہم بہرحال اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنی ایموشنز کو بھی کنٹرول کر سکیں. تو ہم اپنے ہو وی آر سے اپنے رویے کنٹرول کر لیں، ویئر وی آر سے اپنی ری ایکشنز کنٹرول کر لیں، اور واٹ وی فیل سے ہم اپنی ایموشنز کو کنٹرول کر لیں، تو بہت سارے معاملات کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں، پیس ہو جاتا ہے. حالات باہر خراب بھی ہوں تو اندر پیس ہو جاتا ہے. اور پیس امپورٹنٹ ہے، چونکہ پیس از سم تھنگ، سکون از سم تھنگ جس کی بنیاد پہ پھر آپ کچھ آگے چل سکتے ہیں. سو مائنڈ فلنس آئی ول ہائیلی ریکمینڈ. ایسے باسز کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہیں یا ایسی سچویشنز میں کام کر رہے ہیں جو ٹاکسک ہیں، تو پھر اس کو ضرور پریکٹس کرنے کی کوشش کیجیے. اپنی پرسنالٹی کو انٹیکٹ رکھیے، چونکہ جیسے میں نے کہا نا، ٹاکسک باسز کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی پہ اٹیک کرتے ہیں، آپ کی ایگو کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی سیلف رسپیکٹ کو باقاعدہ ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کنٹینیوسلی ہٹ کرتے ہیں ٹل دی ٹائم دیٹ یو ریئلی فال ڈاؤن ایکچولی. اور ان کی زندگی پھر وہ ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے، پھر ان کا آبجیکٹیو اچیوڈ، کہ وہ آپ کو بریک کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ بریک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کام آسان ہے. پھر اس کے بعد آپ خاموشی سے آپ وہی کریں گے جو وہ چاہتے ہیں کرنا، اور آپ سارے الزام بھی اس کے باوجود اپنے اوپر لے لیں گے، اور سب کچھ پھر آپ کر آ کے، اور آخر میں بہت ہی ٹوٹے ہوئے دل اور ٹوٹی ہوئی باڈی کے ساتھ آپ وہاں سے نکلیں گے کسی سٹیج پہ. اینڈ جب آپ نکلیں گے تو یو ول بی ڈپریسڈ اینڈ یو ول ناٹ نو واٹ ٹو ڈو. آپ کو لگے گا کہ آپ، اینڈ آئی ہیو سین مینی پیپل ان دیٹ ایکچولی. I have seen people going to psychiatrists due to bad bosses. And I have seen people who left after whatever time, سال 2 سال 5 سال کے بعد اس ٹاکسک سچویشن سے نکل کے, and they had lost all confidence actually. They didn't know what to do. ان کو لگتا تھا کہ وہ واقعی خراب آدمی ہے, ان کو لگتا تھا واقعی گڈ فار نتھنگ ہے. تو یہ بڑی یعنی مشکل صورتحال ہے. سو پلیز کیپ یور سیلف انٹیکٹ. اپنے بارے میں یقین رکھیے. اس کے لیے جو بھی آپ کے ذہن میں سجیشن اپنے لیے بھی آتی ہے, دیکھیے کچھ اسٹینڈرڈ ٹیکنیکس ہیں نا, جیسے مائنڈ فلنس بھی ایک اسٹینڈرڈ ٹیکنیک ہے اس چیز کو روکنے کے لیے. آپ یعنی اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. آپ کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں, یعنی کتابیں پڑھتے ہیں, پڑھیے. آپ کچھ لوگ میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں, کر لیں. ہمارے یہاں شاید بہت پاپولر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایسا کوئی اپنا سسٹم رکھیے جس سے آپ کی طبیعت کہیں نہ کہیں آف لوڈ ہوتی رہے اور آپ کی پرسنالٹی انٹیکٹ رہے, اور اپنے بارے میں جو آپ جانتے ہیں اس پہ یقین رکھیے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی کمپیٹنس ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی انٹیگریٹی ہے, اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا انٹلیکٹ کا لیول ہے, ڈونٹ ڈاؤٹ اٹ جسٹ بیکاز somebody has said so. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کو اپنے پہ یقین ہے جو ہونا چاہیے,
جو اگر آپ کی اسیسمنٹ اپنے بارے میں اچھی ہے اور آپ کو یقین ہے تو پھر ساری دنیا بھی آپ کے اس بات کے خلاف اگر کچھ کہتی رہے تو اس یقین کو خراب تو نہیں ہونا چاہیے. پھر مشکل کام ہے، لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ اچھی ہو، ہو وی آر آپ کا ٹھیک ہو. باقی دونوں اگر آپ نہیں بھی کر پاتے، ہو وی آر آپ کا اگر ٹھیک ہو تو آپ کی پرسنالٹی انٹیکٹ رہے گی. اور فائنلی میری سجیشن یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ اب چیزیں آپ کی ہمت سے باہر ہو رہی ہیں اینڈ اٹ از لائکلی دیٹ یو ول ایکچولی گیٹ لاسٹ اور گیٹ بروکن ان یور مائنڈ اینڈ ہارٹ اینڈ باڈی، تو پھر آپ چھوڑ دیجیے. یعنی اس سٹیج کے آنے سے پہلے جب آپ کو اس کے آثار نظر آنے لگیں تو آپ سوئچ کر لیجیے. اللہ کی زمین وسیع ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو اور کہیں دنیا میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اللہ کی زمین، اللہ نے خود بھی فرمایا وسیع ہے، ہر انسان جانتا ہے وسیع ہے، اور انسان تو ایک چھوٹا سا ہے نا، اس کے اندر زمین تو بہت بڑی ہے، مواقع بہت ہیں، اپرچونیٹیز بہت ہیں. یہ دیکھیے یہ گفتگو پرانی ہے کہ ہاں جی نوکری نہیں ملتی. آپ کسی ہائرنگ مینیجر سے پوچھ لیجئے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس کئی ویکینسیز ہیں، لوگ نہیں ملتے ہیں. یہ ایک بڑا اس وقت ایشو چل رہا ہے دنیا بھر میں کہ پوزیشنز اویلیبل ہیں، لوگ نہیں ملتے، اور لوگ اویلیبل ہیں اور ان کو پوزیشنز نہیں ملتی، میچ نہیں ہو رہا سمہاؤ کسی طرح سے. تو اگر آپ مناسب آدمی ہیں تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اور آپ نے چونکہ کچھ غلط بھی نہیں کیا ہے اور آپ ایک طرح سے مجبوری کے عالم میں چھوڑ رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اچھی جگہ مل جائے گی آپ کو. یہ ہے. سو I'll just quickly sum it up. ٹاکسک باسز کے ساتھ کام کرنا خطرناک کام ہے، اور اس لیے خطرناک کام ہے کہ اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ہرٹ ہوگی. اور کام تو جو آپ کرتے ہیں پروفیشنل، آپ کی کمپیٹنس ہے، وہ بھی ڈاؤٹ، آپ کو خود بھی اس پہ ڈاؤٹ ہونے لگے گا اور اپنے اوپر سیلف ڈاؤٹ ہونے لگ جائیں گے، اور یہ سب سے خطرناک بات ہے. تو اس لیے میں نے کچھ سجیشن دی ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ آسان سچویشن نہیں ہے. میں نے یہی کہا تھا کہ آپ ان کو تو چینج نہیں کر سکتے، لیکن خود کو بھی چینج مت کیجیے. جو آپ کی اچھی چیزیں ان کو انٹیکٹ رکھیے، اپنے جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کو انٹیکٹ رکھیے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس سے پہلے انڈرسٹینڈ یور سیلف، ہو وی آر. مائنڈ فلنس پڑھ لیجئے اس کے بارے میں کچھ جا کے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کانسیپٹ کو. یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں ہے، اٹس اے ویری ویری پریکٹیکل کانسیپٹ ایکچولی. اور یہ آپ مائنڈ فلنس کی تحریک نہیں چلا رہے ہیں، نہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، بٹ اٹس فار یو ایکچولی، اٹس فار می. اگر ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو ہم اس کو جو مرضی نام دے لیں. آپ کچھ اور نام دے لیجئے، اپنا نام رکھ دیجئے اس کے اوپر، لیکن اس کو کر لیجئے اس کو. سو اپنے آپ کو اس سینس میں چینج مت ہونے دیجئے صرف اس لیے کہ کسی نے کہہ دیا ہے. اپنی سیلف اسیسمنٹ کو مزید پکا کیجئے اور اس کی اچھی چیزوں کو انٹیکٹ رکھیے، اور اپنے آپ کو بریک ڈاؤن ہونے سے بچائیے. اور کافی حد تک آپ بچا بھی لیں گے اگر یہ دو چیزیں آپ کر لیں. لیکن اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ ٹاکسیسٹی کا لیول بہت زیادہ ہے اینڈ اٹس گیٹنگ ٹو یو، اور آپ کو اور کچھ عرصے میں شاید کچھ مسائل اس طرح کے شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو خود پہ شک ہونے لگ جائے گا، تو پھر سوئچ کر لیجیے، پھر وہاں مت رکیے. رائٹ؟ جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ بڑی اچھی جگہیں آپ کو اور بھی مل جائیں گی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کو مشکلات سے بچائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین.